سالگرہ، برتھ ڈے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دیا. اور پھر دو مسئلے یہ بھی سمجھ کے جانے تم نے لازمی برتھ ڈے اس کا اگر سیاق و سباق دیکھا جائے فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف اشتہار لگے ہوتے ہیں، اقوال لگے ہوتے ہیں، میلاد کا منکر کافر، میلاد کا منکر گستاخ، میلاد کا منکر وہابی فلاں فلاں فلاں، میلاد کا منکر دیوبندی کافر، یہ وہ اس طرح کے فتوے عام ہیں. آج یہ بات بھی یاد رکھو کہ میلاد کا منکر کون ہے، یہ بات بھی سمجھیں میرے بھائیوں. یاد رکھو یہ فتوے قدرتی بات ہے، ہم یہ بات نہیں کرتے، یہ تم اپنی طرف موڑتے ہو. کس طرح؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت خالق ہے، باقی ساری دنیا کیا ہے؟ مخلوق. مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کے علاوہ قرآن پاک اور احادیث کی متعدد آیات ہے. یہ موضوع نمبر ہے، صرف آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. جو لوگ بشر کے افضل ہونے کے قائل نہیں ہیں وہ قرآن پاک کی اس آیات کے اوپر غور کریں اور غور کر چکے ہوئے ہیں. پتہ ہے بشر کائنات کی ہر مخلوق سے افضل. مجھے ایک بات بتائیے، جبریل امین کتنے بلند رسول ہیں؟ میکائیل، اسرافیل، مالک الموت، یہ اللہ کے مقرب فرشتے، مقرب ملائکہ، اور جبریل امین جیسا کوئی رسول ہے؟ نور کے بنے ہوئے ہیں، نور کے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نور جو ہوتا ہے وہ بشر سے افضل ہوتا ہے. نور کی جتنی مخلوقات ہیں، یاد رکھیے جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے سردار جبریل امین ہے. جبریل امین سے افضل نور اللہ رب العزت نے تخلیق نہیں کیا. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ جبریل امین کی شان قرآن پاک میں بیان کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے. ایک آیات ایک جگہ 20 آیات ہے. یہ بڑا ہی بابرکت بزرگ رسول ہے. یہ اللہ رب العزت کے قریب ہمسایہ ہے، اس کی فرشتے اطاعت کرتے ہیں. اور جس وقت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، کیا جبریل امین کو تعظیماً سجدے کا حکم ملا تھا؟ اگر جبریل افضل ہوتے، تخلیق کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تخلیق کا نور اگر افضل ہوتا تو بشر کو سجدے کا حکم نہ دیا جاتا. کائنات میں جب بشر کی فضیلت کے اوپر اللہ رب العزت نے مقدمہ قائم کیا اور ہر مخلوق کو حکم دیا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. عبادت کا سجدہ تو اللہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے افضلیت کا، کاملیت کا، اشرفیت کے سجدے کا جب حکم دیا تو کائنات میں صرف ایک تھا، صرف ایک، جس نے کہا تھا انا خیر منہ، انا خیر منہ. ایک تھا جس نے بشر کی فضیلت کا انکار کیا. ساری نورانی مخلوق، ساری جڑی مخلوقات، حتیٰ کہ جبریل امین نے بھی بشر کی فضیلت کو مان لیا، سجدہ کیا. صرف ایک نے بشر کی فضیلت کو نہ مانا. اس کو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ابلیس. اس کو کہا شیطان. اس کو کہا جو بشر، کیونکہ وحی آ گئی، اللہ نے بشر کو افضل بنانا تھا اور اس کی وجہ بھی یہی بیان کی جاتی ہے. اس لیے بشر کو افضل بنایا کہ ان میں رسولوں نے آنا تھا، ان میں نبیوں نے آنا تھا. اس لیے بشر کو یہ فضیلت دی. جس نے بشر کی فضیلت کا انکار کیا وہ کیا بن گیا؟ ابلیس. لیکن افسوس باتیں الٹی کی جاتی. آئیے آگے جو بات سمجھانا مقصود ہے کہ میلاد کا منکر کافر. ہمارے علماء نے حقیقی معنوں میں محنت کی. میرے لیے علماء سے ہاتھوں کتابوں میں کہا تم نبی اور میرے بھائیوں، نور بشر سے افضل نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر میں مانا کرو، تاکہ ہمارا اور آپ کا جو عقیدہ اجماعی طور پہ کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل نبی محترم ہے، اس عقیدے کے اوپر ضرب نہ پڑے. اگر تم نور دو گے تو پھر وہ افضل باقی نہیں رہے گے، کیونکہ بشر نور سے افضل ہے. بات تو یہ تھی کہ بات سمجھ جاتے، رجوع کرتے اپنے موقف سے، لیکن جواب پر نیا موقف گڑا. کیا گڑا؟ نعوذ
باللہ ثم نعوذ باللہ. کہا واقعی جتنے بھی نور اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ تو بشر سے کم تر ہیں، لیکن کائنات میں ایک نور ایسا ہے جو بشر سے افضل ہے. وہ کون سا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ نور اللہ کا ہے، نور من نور اللہ. نبی محترم اصل میں مخلوقات کے اندر نور نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت جو خالق ہے اسی کے نور کا حصہ ہے. نعوذ باللہ. نور من نور اللہ ہے. یہاں پہ رکو، یہاں پہ جب بھی کوئی بندہ تم سے یہ بات کرے اس کو کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد. اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا. بات سمجھ، اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کیا پیدا ہوا ہے؟ لم یلد ولم یولد. نہ اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، اللہ ہی کا حصہ نعوذ باللہ، تو پھر نبی کریم پیدا نہیں. میراث کے منکر تو تم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ہی کا نور ہے تو نبی کریم کی پیدائش کیسی؟ اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا. میراث کا منکر تم کہتے ہو. ہم ایسی باتیں نہیں کرتے، ہم ایسی دعوت تشریح کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن یہ جو فتوے ہیں یہ کس کی طرف مڑ رہے ہیں؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اقرار کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آمینہ کے بدن سے پیدا ہوئے، عبداللہ آپ کے باپ تھے، بشر تھے. تم کہتے ہو نور من نور اللہ تھے. اور بعض لوگوں کو شاید یہ بات کرنے کی لگی ہو کہ واقعی یہ کیتا پایا. بڑے بڑے علماء کے شعراء کے شعر ہیں جو تھا عرش پہ خدا ہو کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اور تم ایسے نکمے بندے ہو، تم نے اللہ کے بعد بندوں کو اللہ ہی کا حصہ بنا دیا. اللہ کی قسم عیسائیوں نے بھی یہ جرم نہیں کیا. عیسائیوں نے بھی عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، یہودیوں نے بھی یہ جرم نہیں کیا، انہوں نے بھی عزیر کو ابن اللہ کہا. اور اللہ کو اتنی غیرت آئی، اللہ کو اتنی غیرت آئی، قرآن کی آیات بھری ہوئی ہیں. اگر یہ قول اللہ تعالیٰ اس کا احتساب کرنا چاہے، جب تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ اگر اس کا احتساب کرنا چاہے یہ آسمان تمہارے اوپر گرا دے، اس زمین کو ریلا ریلا کر دے. تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اپنے رب کو گالی دیتے ہو کہ رب نے بیٹا بنایا. نہیں اللہ، ہم تو اس سے بھی آگے پہنچ گئے. ہم نے تو یہ کہہ دیا نور من نور اللہ ہے، اللہ ہی ہے. عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ تین کا تیسرا ہے، مانتا ہوں یہ بھی کہا تھا، لیکن اللہ نہیں تھا. اللہ نعوذ باللہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر یہ فلسفہ اور عقیدہ پڑ گیا ہے. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں. اس سے ایمان بھی ضائع نہیں ہوتا، اس سے توحید کے اوپر حرف بھی نہیں آتا. تم ہمیں یہ بات کہتے ہو میلاد کے منکر ہے، میلاد کے منکر تو تم. اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے، آگے آئیے. معاشرے کے اندر عید میلاد النبی کے حوالے سے جو غلط فلسفے مشہور ہے، تین باتیں سمجھنی ہیں. پہلی بات آپ نے بدعت کے حوالے سے سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کا کام چھپا کے نہیں گئے. اور بلکہ لوگوں قرآن کی ایک آیت، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر کس قدر دلالت کرتی ہے. اور اللہ رب العزت اپنے قانون کا کس طرح اظہار کرتے ہیں. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَذَابِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دین کے امور کے اندر لوگوں اس آیت کا ترجمہ گھروں میں جا کے پڑھنا. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری کو سمجھے نہیں، ایمانت کو سمجھے نہیں. اللہ کہہ رہا وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَذَابِ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین کے کاموں میں ایک بات، چند قول اپنی طرف سے گھڑ لیتے،
اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں. نبی کو اللہ کہہ رہا ہے ہم دین کے اندر جو مرضی گھڑ لیں ہمارا دین کامل اور مکمل ہے. اللہ نبی کو کہہ رہا ہے اگر تو پیارے حبیب دین کے اندر بعض باتیں اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہم تجھے تیرے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور تیری شہرگ حیات کو تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر دیتے. اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کو یہ کرنے سے روک سکتا. میرے بھائیوں یہ بدعت ہے, یہ بدعت کی سنگینی ہے. تم سمجھتے ہو دین کے اندر جو مرضی بات خود بخود ایجاد کر دی جائے نیکی کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر بعد میں کئی مرتبہ بتا ہوش ہو جاتا دلائل کیسے کیے جاتے ہیں نام منع کی دلیل دکھائی دے. منع کہاں ہے؟ منع میرے بھائیوں یہ فلسفہ بھی یاد رکھے. دین کے اندر ہر کام کا ثبوت درکار ہے. کوئی اٹھے عید الفطر کے لیے امام منبر پہ آئے, ایک بندہ اٹھے اذان دینا شروع کر دے, برداشت کرو گے کیا کہو گے؟ نبی کریم نے یہاں پہ نہیں تھی تو کہہ دیتا ہوگا کہ جو آپ نے یار اذان دینا تو بڑا نیکی کا کام ہے. اذان میں کیا حرج ہے؟ منع کہاں ہے؟ میں دینا چاہتا ہوں. اور دین کے اندر ہر امر منع ہوتا ہے, ہر امر کا ثبوت چاہیے. جس دینی عمل کے اوپر نبی کریم کی مہر موجود نہیں ہے وہ حرام ہے. یہ عمومی قاعدہ کلیہ عام فہم بات ہے. اذان ہو رہی ہے, اذان سے پہلے ایک بندہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے, آپ کیا کہو گے یار کتنا بے وقوف ہے. نبی کریم نے کبھی اذان سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی؟ وہ بھائی فاتحہ ہی تو ہے, ثواب ہی تو ہے. قل هو اللہ پڑھنا شروع کر دے, آپ پڑھنے نہیں دیں گے لیکن اپنی مرضی سے چاہے درود پڑھ لو, سلام پڑھ لو, دین میں کوئی فرق نہیں ہے. رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں, 3 سجدے کرو, ایک سجدہ اضافی ہی تو ہے. اللہ کے قدموں ان میں تو گرنا ہے, کرنے نہیں دو گے کیونکہ دینی امور کے اندر کسی بھی عمل کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے, ثبوت درکار ہوتا ہے. کوئی عمل دین کے اندر بغیر ثبوت کے نہیں کیا جا سکتا. یہ جو بات ہے نا منع کی دلیل, یہ کلیہ اصل میں دنیا کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. دنیا کا کوئی کام ہے, انسان پینٹ شرٹ پہن رہا ہے, اب وہ مطالبہ کر سکتا ہے مجھے منع کی دلیل دکھاؤ. پھر اس کو کہا جائے گا منع کی دلیل یہ ہے کہ اگر تیرا کپڑا ساتر ہے, اگر تیرا کپڑا چست نہیں ہے, عورت سے مشابہ نہیں ہے, کافروں سے مشابہت نہیں رکھتا, تو پہن. یہ منع دنیا کے امور کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیں بیان کر دی ہیں. تجارت جائے گا, سود حرام, جو مرضی ڈیل کرو, سود آئے گا حرام. تجارت جس طرح مرضی کو جائے, ہر کپڑا پہننا حلال. شرائط اللہ کے نبی نے بیان کر دی. صدر ڈھانپنے والا ہو, چست نہ ہو, عورت سے مشابہ نہ ہو, کفار کی مشابہت نہ کرتا ہو. میرے بھائیوں تیسری بات جو آپ نے آج سمجھ کی جانی ہے مجھے, ہمارے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے. یہ بات کرتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے. آج مسلمان امت یہاں پہ آ گئی ہے کہ اپنے نبی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہے جو عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے. مذہبی تہوار سے مشابہت کرنا کسی قوم کی جائز قطعاً جائز نہیں, پھر بدعت ہے. اور اس کے اندر کہا کیا جاتا ہے اس بات کی طرف بول کر نعوذ باللہ کہا جاتا ہے نبی کریم آ گئے, نبی کریم حاضر ہیں, نبی کریم ناظر ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ مسئلہ بھی سمجھتے ہیں. اسلام کا ایک قاعدہ اور کلیہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا قاعدہ اور کلیہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں کوئی شخص دیکھ لے اور اس کی ایمان پہ موت ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے حالت ایمان میں اور فوت ہو جائے حالت ایمان میں, وہ سب. اور اگر وہ بندہ نبی نہ ہو تو پھر کیا شرط ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا ہو اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نبی نہ ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ نبی کریم نے اس کو دیکھا ہو. وہ چاہے نبی کریم کو نہ دیکھ سکے لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیکھا ہو تو وہ صحابی بن جاتا ہے. اب آئیے حاضر اور ناظر کے موجودہ فلسفے کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں یعنی موجود ہیں, اور ناظر ہیں یعنی دیکھ رہے ہیں. اور میرے بھائیوں کتنا اگر حاضر ہیں
ہم تو ان کو نہیں دیکھ رہے، چلو تمہارے کہنے کے پر نظر نہیں آتے، لیکن وہ تو مجھے اور تمہیں دیکھ رہے ہیں اگر ناظر۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت ایمان میں کسی مسلمان کو دیکھ رہے ہوں، چاہے وہ نبینا بھی ہو یا بھی ہوتا ہے، اور اگر بے ایمان ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل اور ابو لہب ہوتا ہے۔ آپ اپنا فیصلہ کر لو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محفلوں میں آتے ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، تم اپنا مقام و مرتبے کا تعین خود کرو۔ کیا تم صحابی ہو کہ ابو جہل؟ کیا تم صحابی ہو کہ ابو لہب ہو؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی مسلمان کو دیکھ لیں، وہ بھی صحابی ہوتا ہے، اگر کہ وہ نبینا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے دکھ کی بات کیا ہے؟ شرم بھی نہیں آتی، میرا غلط بات نہیں کرنا چاہتا کہ نبی کریم حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے، ناظر بھی ہے، اور مصلی امامہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کب کب آ رہے ہیں کہ نبی کی موجودگی میں ان کے مصلی پہ کیسے کروں، اور پھر تم حاضر اور ناظر کے گندے عقیدے کر کے خود نبی کے مصلی پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ بات بھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہ معاشرے کے اندر جتنے فلسفے اس طرح کے پھیلائے ہوئے ہیں، یہ سارے جھوٹ کے اوپر، مبالغے کے اوپر مبنی۔ پھر سب سے بڑی دلیل، یہ بات بھی سنی، بات آئی تو کہتے ہیں، سب سے بڑی دلیل عید میلاد النبی منانے کی کیا دلیل ہے جی؟ کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ پیدائش کے موقع کی خوشی کے اوپر ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ سید سبتین کا نقوی تھا، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک مرتبہ یہ واقعہ رکھا، ان کی کسی بریلوی عالم سے یہ بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا علامہ صاحب دلیل دے دو۔ نقوی صاحب نے پوچھا عید میلاد کی کوئی دلیل تو دو۔ ابو لہب نے منائی، کہنا ہم اسی دلیل دیو، کیوں نہیں مناتے؟ کہنا اسی بھی اس وقت نہیں مناتے، ابو لہب نے منائی۔ کہنا اسی دلیل دیو کیوں مناتے؟ کہنا ابو لہب نے منائی، اس وقت منانے ہیں۔ سبتین صاحب نے کہا ابو لہب نے منائی، اس وقت نہیں مناتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور دلیل بھی جھوٹی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، دلیل بھی جھوٹی۔ کیوں؟ ابو لہب کے ایک عزیز نے خواب دیکھی کہ ابو لہب نے جس ہاتھ سے لونڈی کو آزاد کیا تھا، ابو لہب کے کسی عزیز نے، نام بھی مجہول ہے، روایت کے اندر نام بھی مجہول، کسی عزیز نے دیکھی، اس کے بدلے میں اس ہاتھ کے اندر اس کو پانی پلایا گیا۔ اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر بہت سے اشکالات۔ پہلی بات، خواب شریعت میں نبی کے علاوہ کسی کی حجت نہیں، اور پھر جس نے ہاتھ دیکھا اس کا آتا پتہ نہیں، اس کا ہاتھ حجت کیسے ہو سکتا؟ پھر تیسری بات، یہ سارے کا سارا خواب اگر سچ بھی مان لیا جائے، پہلی بات ابو لہب کا اس پر ہمارے لیے نمونہ نہیں، لیکن یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ یہ وہی ابو لہب ہے جس کے ہاتھ کے اوپر تم پانی کا کہتے ہیں، کس نے لونڈی کو آزاد کیا، پانی ملا تھا۔ اللہ تو اس کے برعکس کہتا ہے، اللہ نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا، قیامت تک قرآن کا ایک قاری بھی زندہ ہوگا، کیا پڑھے گا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، کیوں کہتے ہیں ہاتھوں کے اوپر اس کو پانی پلایا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے جو اللہ ہاتھ توڑنے کا کہہ رہا ہے، اللہ اس کے ہاتھ سلامت رکھے گا۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہے۔